نابینا صحابی ہیں، اللہ کے نبی سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے سرداروں کو جمع کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں دین کی دعوت دے رہے تھے کہ شاید یہ دین کی طرف آ جائیں، کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں۔ تو نابینا صحابی تشریف لے آئے۔ اب انہیں نظر تو نہیں آتا اندر مہمان بیٹھے، اور سلام کر کے اندر تشریف لے آئے، یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، جو اللہ نے علوم آپ کو عطا کیے ہیں اس کے کچھ قیمتی موتی میری جھولی میں ڈال دیجیے۔ علم سیکھنے آئے، یا رسول اللہ مجھے بھی کچھ سکھا دیجیے۔ اب وہ تو معذور ہیں، انہیں نہیں پتہ اندر مہمان بیٹھے۔ آقا نے ان کی طرف دیکھا اور پھر توجہ سرداروں کی طرف کر لی۔ بس میرے بھائیوں، دیکھو اللہ کو اپنے نبی کے عاشقوں سے کتنا پیار ہے۔ اللہ نے سورہ مبارکہ نازل کر دیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا۔ اے میرے حبیب، آپ نے منہ پھیر لیا، آپ نے ناگواری کا اظہار کیا جب ایک نابینا آپ کے در پہ آیا۔ اب بتائیے، اس نابینا پر مجھ جیسے کروڑوں اربوں قربان کہ جس کے مقام اور عظمت کو سمجھانے کے لیے اللہ پوری سورت نازل کر دے۔ میرے حبیب، آپ کی یہ ادا آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ یہ سردار بھلے کلمہ پڑھے نہ پڑھے، آپ ان کی پرواہ نہ کرنا، لیکن ایسے عاشق رسول جب آئیں اپنے سینے سے لگا لینا۔ اللہ کو کتنا پیار ہے۔ اس کے بعد آقا اتنا احترام فرماتے تھے نابینا صحابی کا کہ جب کبھی سفر پہ جاتے تھے تو مکے میں اپنا قائم مقام ان کو بنا کے جاتے تھے، حالانکہ وہ نابینا ہے۔ یہ تو وہ صحابی ہیں جن کے لیے اللہ نے قرآن نازل کر دیا بھائی۔ تو اللہ کے نزدیک اللہ کے عاشقوں کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر تشریف لے جا رہے ہیں کسی کام سے، تو یہودیوں کا جلسہ ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں مدینے سے باہر بڑی آبادیاں تھیں یہودیوں، خیبر تھا اور دوسرے علاقے تھے بہت۔ تو وہ جلسہ کر رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر نے کہا میں بھی تو سنوں بھائی ان کے جلسے میں کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ جو ان کا لیڈر تھا وہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو مسلمانوں کے نبی کو دیکھو۔ اب یہ اس زمانے کی بات ہے جب زکوٰۃ کا حکم نیا نیا نازل ہوا تھا کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو، اللہ کے پاس جمع کراؤ۔ تو وہ اس بات کو لے کر جلسہ کر رہے ہیں یہودی، دیکھو مسلمانوں کے پیغمبر کو، محمد کو دیکھو، اب چندہ مانگ رہے لوگوں سے۔ بتائیے، وہ زکوٰۃ کو چندہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھو اب یہ اس نہج پہ آ گئے، کبھی کہتے ہیں اللہ تو غنی ہے، اللہ کو تو مال کی ضرورت کوئی نہیں، تو اب یہ بندوں سے مال کیوں جمع کیا جا رہا ہے؟ اور وہ الیاذ باللہ کہہ بیٹھا کہ اللہ تو فقیر ہے، امیر کبیر تو ہم ہیں، اللہ ہم سے مانگ رہا ہے۔ اب ابو بکر کہاں برداشت کرنے والے کہ اللہ کی شان میں بھی گستاخی ہو رہی ہے اور نبی کی شان میں بھی گستاخی ہو رہی ہے۔ جلسے میں گھس گئے، اکیلے تنہا نیت تھے، اور اس لیڈر کی خوب اس کی پٹائی کریں۔ وہاں تو ہزاروں لوگ تھے جلسے میں، نیت تھے۔ کسی یہودی کی ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھے ابو بکر کو روک سکے
ابو بکر سے مقابلہ کر سکے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ابو بکر اکیلے تو ہیں لیکن یہ عاشق رسول ہیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ ابو بکر نے خوب دل سے اپنا خوب اس کی پٹائی کی، یہودی لیڈر کی، اور واپس تشریف لے آئے۔ انہوں نے کہا بھئی ہمیں تو اس کا بدلہ لینا ہے، ایسے ہمارے لیڈر کو کوئی مار کے چلا جائے، تشدد کر کے چلا جائے، چلو ہم چلتے ہیں محمد کے پاس اور ابو بکر کی شکایت کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں بھئی خون کا بدلہ خون، زخم کا بدلہ زخم، آنکھ کا بدلہ آنکھ، یہ اتنا تشدد کیا ہمارے لیڈر پہ، ہمیں انصاف چاہیے۔ تو سارے یہودی آ گئے جمع ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے محمد ہم ایک شکایت لے کر آئے، ایک مقدمہ ہے، ہمیں انصاف چاہیے۔ اچھا بھئی کیا ہوا؟ تمہارے ساتھی ابو بکر نے ہمارے سردار کا کیا حال کیا، یہ سارا زخمی ہوا، آنکھیں ساری لال ہو رہی ہیں زخم کے۔ اچھا آقا تو پھر آقا فرمانے لگے تم غلط پہچانے ہوگے، یہ کام تو عمر کیا کرتا ہے، ابو بکر نہیں کرتے، تمہیں پہچاننے میں غلطی ہو گئی۔ یہ کام کس کا ہے؟ اس کام کے لیے ٹھیٹی ویٹی لگانے کے لیے ہم نے عمر کو رکھا ہوا ہے، یہ کام عمر کا ہوگا، ابو بکر کا نہیں ہوگا۔ نہیں جی نہیں، ہم سب جمع تھے، ہمارا جلسہ ہو رہا تھا، ہمارے سامنے ابو بکر نے مارا ہے۔ اچھا اب بتائیے صاحب، ایک تو گستاخی کر رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، اللہ ہم سے زکوٰۃ مانگ رہا ہے، الیاذ باللہ محمد کو دیکھو زکوٰۃ کے نام پہ چندے مانگنا شروع کر دیا۔ اس گستاخی پر پٹائی ہو گئی ابو بکر کے ہاتھوں، اب وہ مقدمہ لے کے آ گئے، اب اصل بات نہیں بتا رہے۔ میرے بھائیوں کبھی کبھی انسان ہے نا، بے صبری میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، اور کبھی کبھی اللہ کی طرف سے پکڑ بھی فوراً آ جاتی ہے، فوراً آ جاتی ہے کبھی کبھی۔ حنیف بھائی ادھر آ جائیے، جگہ دیتے ہیں۔ کبھی کبھی میرے بھائیوں پکڑ بھی اللہ کی طرف سے فوراً آ جاتی ہے۔ ایک صاحب آئے ٹیکسٹائل مل ہے نیو کراچی میں، تو بس وہ بڑی پریشانیاں، مسائل، کام کے مسئلے، یہ وہ۔ اچھا بھئی صدقہ خیرات کرتے ہیں، پابندی سے زکوٰۃ دیتے ہیں، تو سوال برا لگ گیا، تو موصوف کہنے لگے اچھا اللہ بھی رشوت لیتا ہے؟ اب بتائیے، اللہ بھی رشوت لیتا ہے، یعنی زکوٰۃ صدقہ خیرات انہیں رشوت لگ رہی۔ یقین کریں تھوڑی دیر میں کوئی فون بجا، کوئی بات ہوئی تو پتہ چلا پوری فیکٹری میں آگ لگ گئی، الٹے پاؤں بھاگے۔ بعد میں خبر ملی کچھ نہیں بچا بیچاروں کا۔ تو بے صبری میں کبھی کبھی شیطان ہمیں اس کنارے تک لے جاتا ہے کہ بے ادبی کے بول ایسے بول جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے فوراً پکڑ ہو جاتی ہے۔ تو وہ یہودی گستاخی کر رہے ہیں، ابو بکر نے یہودیوں کے سردار کو کوٹ دیا، مقدمہ لے کے آ گئے اللہ کے نبی کے پاس۔ یا رسول اللہ، اے محمد دیکھیں آپ کے صحابی ابو بکر نے ہمارے سردار کا کیا حال کیا۔ آقا فرماتے ہیں نہیں تم پہچانے نہیں، یہ کام تو عمر کیا کرتا ہے، ابو بکر نہیں کرتا۔ نہیں جی نہیں، ہم سب گواہ ہیں، ہمارا جلسہ ہو رہا تھا، سب نے دیکھا ہے۔ اچھا بلاؤ ابو بکر۔ ابو بکر پیش ہو گئے۔ ارے بھئی یہ کیا کیا تم نے؟ یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ یہ ایسی گستاخی کر رہے تھے تو مجھ سے کہاں برداشت ہوتا، میں نے اپنے دل کا غبار نکال لیا۔ کہنے لگے نہیں نہیں جھوٹ بول رہے ہیں، ہم تو اپنی ایسی باتیں کر رہے تھے، آپس کے مشورے، بلا وجہ ہمارے اندر گھس کے انہوں نے سردار کو پیٹ دیا۔
اب مکر گئے. ابو بکر گواہ پیش کرو، یہ مقدمہ لائیں. انصاف کے تقاضے تو پورے ہوں گے. ابو بکر گواہ پیش کرو. یا رسول اللہ میں تو تھا اکیلا، یہ سارے یہودی جمع تھے، گواہ تو میں کہاں سے لاؤں؟ ان میرے بھائیوں، میرے محترم دوستوں، بزرگ، اللہ پھر اللہ ہے نا. فوراً اللہ کا پیغام آ گیا، اے میرے حبیب کس سے گواہ مانگ رہے ہو؟ صدیق سے گواہ مانگتے ہو تو آ جاؤ، پھر اللہ خود صدیق کا گواہ بنے گا. لقد سمع اللہ، اللہ نے خود سنا ہے. یہ کیا کہہ رہے تھے؟ کیا کہہ رہے تھے؟ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء. اے میرے حبیب اللہ نے خود سنا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، امیر تو ہم ہیں. سنکتب ما قالوا، ہمارے ریکارڈ میں سب لکھا ہے. اب میرے حبیب آپ کو نہیں معلوم؟ یہ تو وہ ہیں جنہوں نے ہزاروں نبیوں کو کاٹ ڈالا. تو جی گواہی کے لیے کون آیا؟ اللہ خود آتا ہے ابو بکر کی گواہی کے لیے. اللہ نے ہو بہو وہی الفاظ قرآن کا حصہ بنا دیے کہ میرے حبیب یہ یہودی جھوٹ کہتے ہیں، ابو بکر کی بات سچی ہے. یہ یہی گستاخی کر رہے تھے، انہوں نے ایسے ہی بولے تھے جو ہم نے بھی سن لیے اور ہمارے ریکارڈ میں سب لکھا ہوا ہے. تو میرے بھائیوں، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بس جہاں عشق ہے، محبت ہے، وہاں ادب ہے، اور جہاں ادب ہے وہاں اطاعت اور فرما برداری ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے.